بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ دشمن سے بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ لوگوں سے دعا کی التماس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود ایسا ہو جائے کہ لوگوں کے دل سے خود بخود اس کے لیے دعائیں نکلیں۔ جب ٹانگیں کھینچنے والے اچانک ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ دل میں کچھ کالا ہے۔ رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ دکھوں میں آپ اکیلے ہوتے ہیں اور سکھوں میں یہ دنیا آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی ہے اور دل کی بیماری میں سب سے بڑی دل آزاری ہے۔ کامیابی صرف جھکنے سے ہی نہیں ملتی، کبھی کبھی آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ کسی پر کیچڑ مت اچھالو، اس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہوں یا نہ ہوں پر تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزو پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ اندھیرے کو اندھیرے سے نہیں بلکہ روشنی سے ختم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نفرت کو نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے جیتا جا سکتا ہے۔ حسین عورت کو دیکھنے سے آنکھیں اور نیک سیرت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ جوڑنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتے تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ اگر کسی کو غرور ہے کہ وہ جتنی بھی بار اٹھے گا تم اسے منا لو گے تو اس کا یہ غرور ٹوٹنے مت دو۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ دنیا کا سب سے اذیت ناک کام مسلسل کسی لاپرواہ انسان کا انتظار کرنا ہے۔ سب سے زیادہ ناقدری ہم ان رشتوں کی کرتے ہیں جن کے ساتھ ایک چھت تلے رہتے ہو۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں داغے کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ٹھیک رہے وہ ساتھ رہتے ہیں، جہاں ذرا سا الجھے وہ بجائے سلجھانے کے توڑ دینے کو آسان سمجھتے ہیں۔ آپ تب تک بہترین ہو جب تک آپ کی ریپلیسمنٹ نہیں مل جاتی۔ وقت گزاری کے لیے لوگوں کا بہترین مشغلہ کسی کی جذبات سے کھیلنا ہے۔ کبھی کبھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیکھے گئے خواب آپ کے لیے ایسے نصور بن جاتے ہیں جو زندگی بھر تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ جب میں بہت تھک جاتا ہوں
تو کتاب زندگی کے صفحے پلٹتا ہوں اور اس صفحے پہ آ کر رک جاتا ہوں جہاں ہم تم ملے، اور لگتا ہے زندگی تو بس وہی تھی۔ کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر یاد رکھیے یہ آپ کی کہانی کا اختتام نہیں، بلکہ آپ کی کہانی میں ان کے کردار کا اختتام ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ فائدہ بہت گری ہوئی چیز ہے، لوگ اٹھاتے بہت ہے۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 لوگوں سے کنارہ کشی۔ کسی سے لگاؤ ہو تو ہم اس میں خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور بیزاری ہو تو ہمیں اس میں خامیاں ہی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ انسان احساسات سے عاری نہیں ہو سکتا، اور جو انسان احساسات سے عاری ہو جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ انسان کے اندر انسانیت باقی رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر احساس ہو۔ بعض اوقات آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہوتے ہیں، صحیح والا دروازہ آپ کے قریب ہی ہوتا ہے، آپ اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے۔ انسان کا اصل المیہ یہ ہے کہ بڑے بڑے حادثات کا مقابلہ وہ بڑے حوصلے سے کرتا ہے، مگر چھوٹے چھوٹے مسائل کے ہاتھوں اپنی صحت اور سکون گنوا دیتا ہے۔ خاموشی کو ایک خوبی کے طور پر منتخب کریں، کیونکہ اس کی بدولت آپ دوسروں کی غلطیاں سنتے ہیں اور انہیں کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ زندگی کو جاری رکھنے کے لیے دوسروں کو معاف کر دیں، لیکن بھول نہ جائیں ورنہ آپ کو دوبارہ تکلیف ہوگی۔ بے وقوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے، اس سے منہ پھیرنا اس کی سزا ہے اور اس سے دور رہنا ثواب ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے اور چھوڑنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ فارغ وقت میں یاد آنے والا تعلق در حقیقت فارغ ہی ہوتا ہے۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کے الجھے ہوئے کام سلجھا سکتی ہے۔ بھیڑیا شیر سے کمزور سہی، لیکن وہ سرکس میں کام بھی نہیں کرتا۔ آپ کا وقت محدود ہے، لہذا اسے برے کاموں میں ضائع نہ کریں۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، پر نہ جانے کیوں اب کچھ نہ کہوں وہی بہتر لگتا ہے۔